मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते? इनके 2 सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अब रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन, आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है? तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी, तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाअल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं
तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये लेकिन मेन सर प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रस्तुति नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा। अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल
اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے ہیں نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں. پھر کیا ہوگا, پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوئیں گی, نماز پڑھنے میں آسانی ہوئیں گی, روزہ رکھنے میں آسانی ہوئیں گی. اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی. میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن, اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں, میں خدا میں مانتی ہوں. جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین ہے آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے. میں بھی فیلڈ کا ہوں نا, آپ ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں, میں جسم کا ڈاکٹر ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ. ڈینٹسٹ ہے, ماشاء اللہ قریب پیشہ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں, آپ ڈینٹسٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے, برابر نا؟ تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا. میں جسم کی ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاء اللہ. تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوں گی. یہ مجھے پتا ہے. پتا آپ کو نا؟ ہاں. تو آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ اب میں ابھی کلیئر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے. اور ایک لاسٹ سوال ٹھیک ہے پوچھنا انشاءاللہ. چاہتی ہوں لیکن آپ آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھی بہن. اور ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. جی ہاں پوچھے ڈاکٹر جب شیتا. اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائڈ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بلونگ کرنے لگے؟ یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والوں کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے الگ الگ. اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے, ایک ہی دین. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین, ایک ہی مذہب صحیح ہے, وہ ہے اسلام, جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد. تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم. لیکن کیا ہو گیا کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لیے, اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لیے, کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے انسان پورے پیغام کو ہضم کر سکے گا, سمجھ سکے گا. اسی لیے 1400 سال پہلے قرآن بھیجا. جتنی پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے, لوگ نے بدلے, اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن 1400 سال پہلے جب بھیجا, قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے, کیونکہ یہ آخری پیغام ہے, اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے. اسی لیے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمان کے لیے نہیں, صرف عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں, تا قیامت ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا, یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں. اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے, جو اصل بات ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بت پرستی نہیں کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, سارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ دھرم ادھیکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے, اس لیے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ذاکر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے. ارے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں. تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ, بھگوان نے, ایشور نے, کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے, اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن سسٹر. ہم ہندو ہے, ہمارا نام نوارن سرکار, رائے گنج گھر. آپ سے 2-4 بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے, اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. پہلا بات یہ ہے ہمارا, جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے
ملیں گے. السلام علیکم تو دے نہیں سکتے. ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, آخری سوال اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے. سلام علیکم تو نہیں بول سکتے. کیا آپ کے شاستر میں لکھا سلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا سلام علیکم بول سکتے. اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم سلام کہہ سکتے ہیں, کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے برابر نا. اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے, جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں, اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم, مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم, وہ ٹویسٹ کرتے تھے, مروڑتے تھے, السلام علیکم مطلب السلام علیکم, تو آپ جواب دو وعلیکم آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے, وعلیکم سلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق, اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا, طبری پڑھا, ابن کثیر پڑھا, کئی حدیث پڑھا, اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا ہمیں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86, وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے, یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے, سلام دے, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے مجوس ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے, قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے, یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے. پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے, اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389, اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8
حدیث نمبر 6254، اس میں اللہ کے رسول فرماتے اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود بھی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے، اس میں کوئی دوہرا نہیں۔ تو ابھی دو پہلو ہے، اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہنے سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے، قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کیسے، تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے، ان کے ساتھ امن سے رہے، جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے۔ اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس، سب قرآن سے جواب ہے۔ کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47، اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ قالا سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک، اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم۔ تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی، اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا، صرف نام کے لیے تھا، اس لیے نہیں کر سکتے۔ اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگتا ہے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دے واک ود ہیوملٹی، اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما، سلام علیکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما، آپ پہ سلامتی ہو۔ اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم۔ وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو۔ تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے۔ پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے،
تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے؟ وہ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں۔ اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے۔ تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں۔ اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کا یہ تحفہ، آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ، اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔